سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز نہیں آ رہی کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، اس سے پہلے 2 روز پہلے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت سے پہلے عرب کے کچھ حالات کا ہم نے ایک خاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ مختلف قبائل کی روشنی میں اور خاندان کی روشنی میں ہم نے کچھ وضاحت کی تھی۔ بہرحال اس میں وقت زیادہ صرف ہو گیا تھا۔ آج ہم خلافت راشدہ پہ ایک اجمالی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ خلافت کسے کہتے ہیں یا خلافت کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع پر فرمایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ پورا واقعہ ہے، بیشتر لوگوں نے اس واقعے کو پڑھا ہوگا، انہیں معلوم ہوگا۔ اور ایک دوسری جگہ پہ یہ فرمایا گیا، تو شاوروا امرا بینہم، اپنے معاملات باہم مشورے سے طے کیا کرو۔ یہ 2 نقطے ہیں، انہی 2 نقطوں پہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ خلیفہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں جانشین کے۔ لفظی معنی کیا ہوتے ہیں خلیفہ کے؟ جانشین کے لفظی معنی ہوتے ہیں۔ جانشین کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی شخصیت ہے، اس شخصیت کے کارناموں کو، اس کے کاموں کو اس کی غیر موجودگی میں انجام دینے والا، وہ یا دوسرے لفظوں میں ہم اس سے یہ کہہ سکتے ہیں، یہ اس کی نیابت کرنے والا، اس کی جگہ پہ کام کرنے والا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیا کہا ہے؟ خلیفہ، اپنا خلیفہ کہا ہے۔ یعنی جو خدائی احکامات ہیں، ان احکامات کو اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو نافذ کرنا، اس کو بجا لانا، اس کے نفوذ کے لیے کوششیں کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے اپنے باہمی معاملات، چاہے وہ مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں، ان معاملات کو حل کرنے کے لیے اپنے درمیان میں جسے ایک عہدیدار کی حیثیت سے، ایک امیر کی حیثیت سے،
ایک پیشوا کی حیثیت سے منتخب کیا اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ پھر خلافت کی کئی بعد کی اصطلاحات سے کئی اس کی کیٹیگری بن گئی، کیونکہ خلافت بعد میں خلافت کی جو حقیقی روح تھی وہ روح باقی نہیں رہی، جس کو کہا جائے خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے منہج پر، طریقے پر قائم رہنے والی خلافت وہ قائم نہیں رہی۔ خلافت کیا ہو گئی؟ ایک شخصی حکومت میں تبدیل ہو گئی، ایک خاندانی وراثت میں تبدیل ہو گئی۔ بہرحال اس کے باوجود بھی حکومت کا جو دستور تھا، قانون تھا، وہ قرآن کریم تھا، دین تھا۔ اس لیے علماء کرام نے اس کو بھی خلافت کا درجہ دیا ہے، لیکن صحیح معنوں میں اس کو خلافت نہیں کہا جا سکتا، اس کو ملوکیت کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بزور قوت خلافت حاصل کی تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خلیفہ نہیں کہا، انہیں یا ایھا الملک کہا تھا، یا ایھا الملک کہا تھا، بادشاہ کہا تھا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے واپسی کے بعد چند مہینے آپ مکے میں آپ نے گزارے، اور ان ایام میں آپ نے اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں اور اللہ کی یاد میں صرف کیا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یقین ہو گیا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ آیت جو نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے آج دین مکمل کر دیا، اور پوری ہے کہ ہم راضی ہو گئے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ یقین ہو گیا تھا کہ جب دین کامل ہو گیا ہے تو اس دنیا میں اب میری ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے مرض الموت کے موقع پر، اس سے پہلے جب آپ کو اختیار دیا گیا دنیا اور آخرت کو، تو آپ نے آخرت کو چن لیا۔ تو سفر کے آخری مہینے میں تقریباً 18 یا 19 تاریخ کو، سفر کے 18 یا 19 تاریخ کو آپ بیمار ہوئے، اور بیماری میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور شروع میں تو آپ بیماری کی حالت میں بھی آپ نماز کی امامت کرتے رہے۔ جب بیماری میں شدت پیدا ہوئی تو آپ نے اپنی جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دیا، امیر کہہ رہا ہوں، امام بنا دیا، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے والد کی جگہ پہ حضرت عمر کو امام بنا دیا جائے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رقیق القلب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم مثال شاید وہ یوسف کی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی عورتوں سے دیا تھا، اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ کسی اور کو امام نہیں بنایا۔ گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میرے بعد جو مذہبی اور سیاسی رہنمائی کرنے والا ہے وہ ابوبکر صدیق ہے۔
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت سے کسی کو انکار نہیں کیا جا سکتا. پھر ہم نے اگلے والے لیکچر میں ہم نے یہ جانا تھا کہ آپ کی وفات ربیع الاول، عام طور سے جو مشہور روایت ہے 12 ربیع الاول، اس کے علاوہ بھی اور روایتیں ہیں، 9 کی بھی ہے، 8 کی بھی ہے، شاید 7 کی بھی ہے. آپ کی وفات ہوئی اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ ایک ایسا سانحہ تھا، ایک ایسا صدمہ تھا جس کے لیے مسلمان تیار نہیں تھے. ایک بدحواشی کے عالم میں پیدا ہو کے عالم میں آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر انسان، وہ بھی کیا اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہا اور تلوار لے کر کے کھڑا ہو گیا کہ جو یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، میں اس کی گردن الگ کر دوں گا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ابھی اللہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں، واپس تشریف لے آئیں گے. اور اس موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ موجود نہیں تھے. اس سے پہلے آپ کو کچھ افاقہ ہوا تھا، تو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے تھوڑی سی دور پہ ان کے اہل خانہ گھر والے لوگ رہتے تھے، ان سے ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے. مسجد نبی میں ایک پورا ایک تانتا لگا ہوا تھا، لوگ سکتے کے عالم میں پڑے ہوئے تھے. آپ کو معلوم ہوا تو آپ تشریف لے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تشریف لے گئے. آپ کو دیکھا اور آپ کو بوسہ دیا. باہر نکل کر کے آئے، دیکھا مجمع. پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش کرنے کی کوشش کی، بٹھانے کی کوشش کی. بہرحال وہ نہیں بیٹھے، وہ اپنے جوش میں کہے چلے جا رہے تھے. ان سے الگ ہٹ کر کے انہوں نے ایک تقریر کی کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اور ایک آیت پڑھی، وہ آیت تو مجھ کو یاد نہیں ہے، اس کے مفہوم میں یہی ہے کہ کیا تم محمد وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں، شاید آل عمران کی یہ آیت ہے، تو کیا تم الٹے قدموں پلٹ جاؤ گے، پھر جاؤ گے؟ اور جب یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی، جیسے پڑی تو وہ ان کے اوپر ایک اور سکتہ طاری ہو گیا کہ میں کس بدحواشی کے عالم میں اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، اور ان کو لگا گویا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے. ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. دیکھیے اس طرح کے ماحول تھے مدینے میں، پورا مدینہ غم گسار تھا، سکتے کی عالم میں تھا. ایسے حالات میں انصار ایک جگہ جمع ہو کر کے باہم مشورہ کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہوگا. انصار، ہم نے کل بتایا تھا کہ انصار کے 2 قبیلے تھے، خزرج اور اوس. 2 قبیلے تھے انصار کے، خزرج اور اوس. خزرج یہ کیا ہے، بڑا قبیلہ تھا، ان کے پاس افراد زیادہ تھے، اور اوس ان کے پاس تعداد کم تھی. تو خزرج قبیلے کے جو سردار تھے سعد بن عبادہ، اور یہ سعد بن عبادہ ان پاکیزہ نفوس میں سے ہیں جو عقبہ اولا یا ثانیہ، شاید اولا میں، یہ جو چند افراد مدینے سے مکہ تشریف لے گئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہاتھ پہ شروع میں بیعت جو کی تھی 12 لوگوں کی تعداد ہے، اس میں سے ایک تھے یہ سعد بن عبادہ. ان کے گھر کے سامنے ایک سائبان تھا، اس سائبان کو کہتے ہیں سقیفہ بنی ساعدہ. اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے. خلافت کے بعد جو مسئلہ پیدا ہوا اس مسئلے کو سقیفہ بنی ساعدہ کہتے ہیں. یعنی انصار کے جو لوگ تھے اسی چبوترے پہ جمع ہو گئے تاکہ اپنے میں سے کسی امیر کا انتخاب کر لیں. انصار کا یہ ماننا تھا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اول دن سے ہم نے مدد کی ہے، ہر طریقے سے مدد کی ہے، اور یہ مدینے میں ہماری ایک جماعت ہے، ہماری ایک طاقت ہے، اس لیے امیر یا امارت کا حق ہمارا ہے. تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصار نے متفقہ طریقے سے اپنا امیر منتخب کر لیا. سعد بن عبادہ انہیں متفقہ طریقے سے اپنا امیر منتخب کر لیا. اب سوال یہ پیدا ہوا، ابھی یہ باتیں چل رہی تھی اور انصار اپنی میٹنگ اپنی جاری رکھے ہوئے تھے، تو کسی نے شاید مغیرہ بن شعبہ، یہ بیعت رضوان میں شریک جو لوگ 1400 جو افراد شریک تھے ان میں سے ایک ہے. عرب کے جو چند مدبر لوگوں میں جن کا نام لیا جاتا ہے ان میں سے ایک ہے، جن میں امیر معاویہ سر فہرست، عمر بن العاص اور مغیرہ بن شعبہ. ان کو انتہائی مدبر شمار کیا جاتا ہے، بڑے سیاستداں کے طور پہ شمار کیا جاتا ہے. ان کو کہیں سے یہ خبر معلوم پڑی کیونکہ اس محفل میں کچھ مہاجر بھی جمع ہو گئے تھے، تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. تو آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبیدہ بن جراح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبیدہ بن جراح کون ہے؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ہاں، اور ان کا لقب کیا ہے؟ امین الامت. کیا لقب ہے؟ امین الامت کا ان کا لقب ہے. ایک بڑی عظیم شخصیت ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے علاقوں کو تسخیر کرنے کے لیے جو فوجیں روانہ کی ہیں، 4 بڑی فوجیں روانہ کی تھی، ان 4 بڑی فوجوں میں سے ایک فوج کا صفت سالار حضرت سعد بن ابی سعد کہہ رہا ہوں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا. اور ان چاروں افواج کا کمانڈر ان چیف کہہ لیجیے. حالانکہ الگ الگ فوج کے الگ الگ کمانڈر تھے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے اور چاروں فوجوں کو ایک ساتھ کمانڈنگ کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو ابو عبیدہ بن جراح کو ان کا کمانڈر ان چیف بنایا تھا. ان تینوں شخصیات کو لے کر کے وہ آپ کہاں پہنچے؟ ثقیفہ بنی ساعدہ میں، جہاں پہ انصار کیا ہے تقریباً اپنا امیر اپنا خلیفہ منتخب کر چکے تھے. جب آپ وہاں پہ پہنچے تو آپ نے حالات کو دیکھا، حالات انتہائی انتشار کا حالات. یہ کہا جاتا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بصیرت تھی کہ آپ نے امت کو ایک جگہ جمع کر دیا، نہیں تو اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد امت کیا ہے گروہوں میں بڑھ جاتی، جیسا کہ بعد میں ہمیں ملتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت، بصیرت اور آپ کا عزم، آپ کی دانائی تھی کہ آپ نے امت کو فوراً بعد بکھرنے سے بچا لیا. آپ وہاں پہ گئے، آپ نے کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا تھا کہ میں راستے میں جب جا رہا تھا تو میں نے کچھ
ذہن میں یہ بات میں نے سوچ لی تھی کہ میں ان لوگوں کے سامنے جا کر کے ایسی باتیں کروں گا. جیسے ہی انہوں نے کچھ کہنا چاہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا اور کھڑے ہوئے, اور انہوں نے یہ کہا کہ عرب کبھی بھی انصار کی اطاعت قبول نہیں کریں گے. اس کی وجہ کیا تھی کہ قریش کا معاملہ یہ ہے کہ قریش کو جو دینی پیشوائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یا پیدائش سے پہلے سے جو حاصل تھی, تو پورے عرب میں ان کا ایک اثر تھا. تو یہی بات ان کو جا کے کہا حضرت ابوبکر صدیق نے کہ کبھی بھی عرب انصار کے ہاتھ پر متحد نہیں ہوں گے, نہیں ہو سکتے, یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, متحد نہیں ہو سکتے. اور بھی بہت ساری ان کی فضیلتیں بیان کی, انصار کی, ان کی اسلام کی قربانیاں بیان کی. قربانیاں بیان کرنے کے بعد, فضیلتیں بیان کرنے کے بعد یہ کہا کہ کبھی بھی مجتمع نہیں ہو سکتے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ عمر اور یہ عبیدہ ہیں, ان دونوں میں سے جس کے ہاتھ میں چاہو بیعت کر لو. اور ایک شاید حدیث بھی بیان کی کہ الائمۃ من قریش, امام جو ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا. اور ان کے سامنے ایک تجویز پیش کی کہ امیر جو ہوگے وہ قریش میں سے ہوں گے, اور انصار کیا ہوں گے, مشیر ہوں گے. یعنی بغیر انصار کے مشورے کے کسی بھی معاملے کو انجام نہیں دیا جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبوں میں, آخری دور میں نصیحت کے طور پہ بھی کہا تھا کہ انصار کا خیال رکھنا. اور پوری خلافت میں خلفائے راشدین نے انصار کا بڑا خیال رکھا, ان کی بڑی عزت کی, ان کی بڑی توقیر کی, اور ان کو مشورے میں ہمیشہ شامل کیا. دیکھیے, اچھا اسی دوران جب یہ انصار آپس میں بات کر رہے تھے تو انصار میں سے ہی کسی نے یہ کہا کہ اگر قریش اس پہ راضی نہیں ہوئے تو ان میں حباب بن منذر, انہوں نے ڈانٹ کے انہوں نے کہا کہ ابھی سے تم لوگ اپنی کمزوری دکھانا شروع کر دیے ہو. ایسا کی باتیں پھر ہونی شروع ہو گئی. پھر جب یہ لوگ پہنچے ہیں تو نوک جھوک بھی ہوئی حباب بن منذر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ایسے موقع پہ بڑی حکمت کی بات کی کہ یا ایھا الانصار, اے انصار کی جماعت, تم لوگوں نے اسلام کے دفاع میں پہل کی, اپنی قربانیاں پیش کی, اپنی ایثار پیش کی, اور صرف خالص اللہ کے لیے. کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی, کوئی دنیاوی فائدہ تم لوگوں کو مطلوب نہیں تھا, صرف اللہ کے لیے تم لوگوں نے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کی تخریب میں بھی تم لوگ پیش نہ ہو جاؤ, دین کے بگاڑنے میں بھی سربراہی کا جو تم نے کام, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے امت میں اختلاف نے بھی پیدا نہ ہو جائے. اس بات نے انصار کو بڑا متاثر کیا. اور اس کے بعد بشیر بن سعد وہاں بشیر بن سعد ہیں, انہوں نے پڑھ کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی, انصار میں سے تھے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کیا ہے, ہمیں دنیاوی فائدوں سے, دنیاوی حکومت سے, دنیاوی سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے. اور جیسے ہی بشیر بن سعد نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہ بیعت کی, تمام مجمع آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کے لیے تیار ہو گیا. اور اس طرح آپ کی بیعت اتفاقی, تمام لوگوں نے, وہاں کے مجمع کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی, اور دوسرے دن مسجد نبوی میں ایک عمومی بیعت لی گئی. سب لوگوں نے آپ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا. دیکھیے, خلافت کے بعد بڑے مسائل تھے. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کی خبر بالکل بجلی کی طرح پورے عرب میں پھیل گئی, طرح طرح سے شورش اور بغاوت کے خبریں آنے لگی, کئی مسائل پیدا ہو گئے.
دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مدعیان نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے، مرتدین ہو گئے، بہت سارے لوگ کیا ہے اسلام سے پھر گئے، جن کے اندر اسلام نے کی تعلیمات نے ابھی جڑ نہیں پکڑی تھی، وہ اسلام سے پھر گئے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ کو وہ اپنے لیے بوجھ سمجھتے تھے، اور ایک اور اس کو مسئلہ تو نہیں کہیں گے، وہ عشق رسول کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں ایک فوج تیار کی تھی، رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے۔ حضرت زید بن حارثہ جو موتا کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے، ان کا بدلہ لینے کے لیے ایک فوج تیار کی تھی۔ حضرت اسامہ بن زید ان کی سربراہی میں ان کو روانہ کرنا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلا کام کیا، آپ نے فوج کو روانہ کر دیا، کہاں پہ؟ شام کی طرف۔ ایسے حالات میں جب پورا عرب آپ کا مخالف ہو گیا تھا، مکہ، مدینہ، طائف، صرف 3 جگہوں کو چھوڑ کر کے، 3 شہروں کو چھوڑ کر کے کوئی بھی خطہ، کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ بدامنی شورش نہ پائی جاتی ہو۔ اور نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ سب لوگ کیا ہے مدینے کے اطراف جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ایک قول ہے، کسی صحابی ہی کے قول ہے، مجھ کو یاد نہیں آ رہا، ان کا یہ کہنا تھا، وہ منظر کشی کر رہے ہیں کہ مدینہ کے میں جو لوگ تھے ان کی حالت یہ تھی، بالکل ایسی حالت تھی جیسے کوئی چوزا اپنے گھونسلے میں موجود ہو اور اس گھونسلے کے اوپر کیا ہے باز مڈلا رہا ہو۔ بالکل یہی کیفیت مدینے کے لوگوں کی تھی کہ اب حملہ ہو جائے اور پوری آبادی کو تہش نہش کر دیا جائے۔ ایسے حالات میں صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ فی الحال یہ جو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فوج تیار ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں تیار ہو گئی تھی، اور جیسی آپ کی بیماری اور انتقال کی خبر عام ہوئی تو وہ فوج واپس آ گئی، جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام اس فوج میں شریک تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ نے اس فوج کو روانہ کیا۔ اس کا دیکھیے ایک اثر یہ پڑا کہ جو مدینے پہ حملہ کرنا چاہتے تھے جو لوگ، ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی، ڈر بیٹھ گیا، خوف بیٹھ گیا کہ مدینے کے اندر طاقت ہے، اگر طاقت نہیں ہوتی تو اتنی بڑی فوج شام کی طرف روانہ نہیں کی جاتی۔ بہرحال آپ نے کوئی عام فوج کشی نہیں کی، 40 دن کے اندر یہ فوج واپس آ گئی، سرحدی علاقوں سے قتال کر کے اور ان علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر کے اس کے بعد آپ نے ایک فوج تیار کی، 10 دستے تیار کیے، عرب کے مختلف قبائل کی طرف بھیجنا شروع کر دیا۔ دیکھیں مدعیان نبوت میں جو خاص، جو اہم جو لوگ تھے، ان میں طلحہ بن خویلد، مسلمہ قذاب، طلحہ بن خویلد، مسلمہ قذاب، اسود انسی اور سجاہ، یہ ایک عورت تھی۔ ان 4 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسود انسی، جس کا جو یمن کا رہنے والا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبیلے کے سردار سے حکم دیا تھا اور ان لوگوں نے اس کے محل پر چڑھ کر کے اس کو رات میں قتل کر دیا اور صبح میں اذان دی، تو اس کا تو خاتمہ ہو گیا تھا، لیکن پورا یمن جو ہے وہ مرتد ہو گیا تھا، شورش وہاں پہ قائم تھی۔ اس کی باقاعدہ استحصال کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک باقاعدہ فوج روانہ کی تھی۔ دوسری اہم فوج تھی، دیکھیے طلحہ بن خویلد، اس کے مقابلے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو شکست دی، یہ وہاں سے فرار ہو کر کے شام کی طرف چلا گیا۔ پھر بعد میں حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں یا عمر کے ابتدائی دور میں یہ دوبارہ اپنی اس ارتداد سے تائب ہوا، اور ایرانی فتوحات میں اس کے بڑے کارنامے ہیں، خاص طور سے قادسیہ کی جنگ میں اس نے بڑی بہادری کا ثبوت اس میں پیش کیا تھا۔ مسلمہ کذاب، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں کہا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ آدھا ملک میرا ہے اور آدھا قریش کا ہے۔ یہ قبیلہ یمامہ، جس میں خاص طور سے نجد اور دیگر علاقے کے جو لوگ تھے، اس علاقے کا رہنے والا تھا، اور اس کے پاس ایک بڑی طاقت جمع ہو گئی تھی۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت اکرمہ بن ابی جہل انہیں روانہ کیا، اور ان کے پیچھے ان کی مدد کے لیے سرجیل بن حسنہ، ان دو کمانڈروں کی معیت میں فوج روانہ کی۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل نے کیا ہے، سرجیل بن حسنہ کی فوج کے پہنچنے سے پہلے ہی مسلمہ پہ حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نے ان سے ناراض ہو کر کے ان کو واپس بلا لیا۔ اور انہی ایام میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کیا ہے، فرصت مل گئی، بھی دوبارہ ان کو مسلمہ کذاب کے مقابلے میں روانہ کیا گیا۔ دیکھیے یہ جنگ کیا ہے، بڑی خریز جنگ تھی۔ اس جنگ میں کئی سو صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں تقریباً شاید روایتیں ایسی ہے کہ 200 یا 300 حفاظ قرآن شہید ہوئے، 200-300 حفاظ قرآن شہید ہوئے۔ اور وحشی، یہ وحشی کون ہے؟ جس نے جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، یہ بھی اس جنگ میں شریک تھا، اور ایک حربہ پھینک کر کے یہ جنگ کرنے میں بڑا ماہر تھا۔ تو اس نے اس میں مسلمہ کذاب کو اس نے کیا ہے، اس میں اس کو موت کے گھاٹ لگایا، وہی طریقہ اختیار کر کے۔ بہرحال یہ مدعیان نبوت کا جب زور ختم ہو گیا، اور منکرین زکوٰۃ جو اسلام کے تمام احکامات کے اوپر عمل پیرا تھے، پابندی سے عمل کر رہے تھے، لیکن وہ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ان کے خلاف بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر یہ لوگ اونٹ کی ایک رسی، یعنی جس رسی میں اونٹ باندھا تھا، اگر اس کو بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے، اگر یہ اس کو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو میں ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ اس طرح ان کو شکست دی، اور بہت سارے قبائل مارے ڈر کر کے بعد میں پھر خود بیت المال میں لا کر کے زکوٰۃ کا مال انہوں نے جمع کیا۔ یہ بہت بڑی بصیرت ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو اہم کارنامہ ہے، کہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر تحریک دلائی کہ اگر ایسے ہی کیا ہے حفاظ قرآن شہید ہوتے رہے تو قرآن کریم کا جو سرمایہ ہے اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور وہ ہمیشہ پوری رہتی دنیا تک یہ محفوظ رہے گا۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی حفاظت کا یہ وسیلہ پیدا کیا ہوگا، ہر چیز کیا بغیر وسیلے کے، بغیر سبب کے وجود میں نہیں آتی۔ تو انہوں نے بار بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ شروع میں تو انہوں نے انکار کر دیا کہ جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، میں اس کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ اس سے پہلے کیا تھا، متفرق آیات جو وہی جو اترتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ کرام کو بلا کر کے انہیں لکھوا دیا کرتے تھے، کتابی شکل اس کی نہیں دی گئی تھی۔ تو پہلی مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسی جنگ، جس کو جنگ امامہ کہتے ہیں، جو مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی اس کو جنگ امامہ کہتے ہیں۔ اس جنگ امامہ کے بعد جب کئی سو حفاظ شہید ہوئے، تو اس کے بعد
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار سمجھانے پر، ان کو ان کے تحریک دلانے پر، ان کے آمادہ کرنے پر حضرت بکر صدیق اس پر آمادہ ہوئے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کو انجام دینے کے لیے ایک ٹیم بنائی، ان کو اس کو سربراہ متعین کیا. حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں قرآن کریم کو ایک کتابی شکل دی گئی، اس کو جمع کیا گیا. تو پہلی مرتبہ کتاب جمع کی گئی. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے وہ 11 ہجری سے لے کر کے 13 ہجری تک آپ کی خلافت رہی. جیسے ہی آپ نے منکرین زکوٰۃ، مدعیان نبوت اور مرتدین سے فرصت آپ کو ملی، تو آپ کے پیش نظر اس وقت کی جو 2 بڑی سپر پاور تھی، ایک ایران، دوسرے روم، اور ان دونوں حکومتوں سے، سلطنتوں سے عرب کو یا خلافت کو ہمیشہ خطرہ لگا رہتا تھا، تو ان کے تدارک کے لیے آپ نے فوج کشی کا حکم دیا. اس سے پہلے دیکھیے ایک بکر بن شاید وائل ہیں قبیلے کے، ان کے سردار مسنا بن حارثہ، ان کی سرحدی علاقے کی یہ قبائل تھے، ان کے ایرانیوں سے ہمیشہ جنگ چلتی رہتی تھی. انہوں نے خلافت میں آ کر کے باقاعدہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ درخواست کی کہ ایرانیوں کے خلاف ان کی مدد کی جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اور انہوں نے جو خط لکھے ہیں ایرانیوں کے، اس وقت اس علاقے کا ہیرا کا جو گورنر تھا ایرانیوں کی طرف سے، شاید ہرمز نام تھا، اس کو خط لکھا. اس خط میں جو الفاظ لکھے وہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں. انہوں نے کہا کہ ایرانیوں اپنی عادت سے باز آ جاؤ، تمہیں ایک ایسی قوم سے واسطہ پڑنے والا ہے جو موت کی اتنی ہی تمنائی ہے جتنا کہ تم شراب کے، یا جتنا کہ تم زندگی، دونوں الفاظ آتے ہیں. جتنا تم موت چاہتے، جتنا کہ تم زندگی چاہتے ہو، ہم اتنا ہی موت چاہتے ہیں. ہمیں موت یعنی ہمیں مرنے ڈرنے سے کوئی ڈر نہیں ہے. پھر کئی فتوحات کے بعد تمام عراق کو عرب سلطنت میں شامل کر دیا. اس کے بعد ابو بکر صدیق نے کیا ہے، شام کی فتوحات کے لیے ہم نے بتایا تھا، پہلے ہی بتایا تھا، 4 لوگوں کو روانہ کیا تھا. اور جب ہرقل جو قیصر تھا، اس نے دیکھا کہ عرب کی فوجیں یہاں 4 فوجیں جمع ہو رہی ہیں، تو اس نے بھی 4 الگ الگ بڑی بڑی فوجیں روانہ کر دی. اب مسلمانوں کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اتنی بڑی عظیم فوجوں کا کیسے مقابلہ کر سکیں. تو باہم مشورہ انہوں نے کیا اور ایک جگہ جمع ہو گئے. اور ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو بھی حکم دیا، یہ بھی کیا ہے، عراق کی جنگ کو چھوڑ کر کے وہاں پہ شام روانہ ہو گئے. اور جو مین جو جنگ ہے، جس کے بعد کیا ہے، پوری شام کا دروازہ یا روم کا دروازہ کھل گیا، جس کو جنگ یرموک کہتے ہیں. جنگ یرموک، یہ رے میم واو قاف، جنگ یرموک جو بڑی اہم جنگ ہے. جیسے ہی ایرانیوں کے خلاف قادسیہ کو کیا ہے، اس کو سدباب کہا جاتا ہے، یعنی سدباب دروازہ کہا جاتا ہے. اس قادسیہ کی جنگ کے بعد پورا ایران عربوں کے زیر نگی آ گیا. ایسے ہی یرموک کی جنگ کے بعد پورا روم کہہ لیجیے، نہیں روم تو بہت بعد میں، لیکن روم مشرقی رومی سلطنت کی جو مقبوضات تھے، ایشیائی مقبوضات اور افریقی مقبوضات، ایشیا اور افریقہ کے جو ان علاقوں پر اس نے قبضہ کر رکھا تھا، وہ تمام علاقے عربوں کی سلطنت میں شامل ہو گئے. اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسرے خلیفہ ہیں. ان کو کیا کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے، جب ان کو لگا کہ اب میرے آخری ایام ہیں، تو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین متعین کر دیا، اپنا نائب.
اپنا جانشین متعین کیا، جبکہ کچھ صحابہ کرام کو آپ کی جو سختی تھی، آپ کی جو ہیبت تھی، اس سے ڈر تھا. آپ نے بہت سارے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا، جس میں خاص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو ظاہر ہے وہ باطن سے بہتر ہے. ان کا باطن جو ہے وہ ظاہر سے بہتر ہے، یعنی ان کے دل جو ہے وہ بڑا صاف ستھرا ہے. وہ جو بظاہر کیا وہ بڑے سخت لگتے ہیں، لیکن وہ اندر سے اتنے سخت نہیں ہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مشورہ کیا گیا تو انہوں نے صاحب کہا کہ کیا آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو اپنا نائب بنا دیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے بعد تم میں جس کو سب سے لائق سب سے بہتر سمجھتا تھا اس کو اپنا امیر بنایا. بہرحال آپ کی انتقال کے بعد تمام مسلمانوں نے آپ کو اپنا امیر منتخب کر لیا، متعین کر لیا. آپ کے عہد خلافت میں جو اہم جو کارنامے کہے جا سکتے ہیں، اس کارناموں میں دیکھیے سب سے اہم قادسیہ، جو ہم نے بتایا ابھی نام لیا تھا، قادسیہ کی جنگ ہوئی، جس کے بعد ایران کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھل گئے. ایرانیوں کو اس کے بعد پیش قدمی کی ہمت نہیں ہوئی. اس کے بعد جو بھی جنگیں ایرانیوں نے کی وہ دفاعی انداز سے کی، جارحانہ انداز میں ان کی کوئی جنگ نظر نہیں آتی. اس موقع پر اس سے پہلے کیا ہے، مسنا بن حارثہ جو قبائلی علاقے سے جو ایرانیوں سے جنگ کر رہے تھے، وہ دربار میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک دم آخری ایام تھے، ان کے بالکل آخری ایام تھے، ان سے مدد کی، استعانت کی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا تھا کہ مسنا کی مدد کی جائے، حمایت کی جائے. اور ایرانیوں کیا ہے آپس میں اس وقت کیا ہے، ان کے انتشار چل رہے تھے خلافت، ان کی بادشاہت کو لے کر کے، اور ان کے تاج پہ کچھ شاہی خاندان کی عورتیں کیا ہے حکمراں تھیں. ان کو ہٹا کر کے ان لوگوں نے کیا ہے، ایرانیوں نے ایک نوجوان کو، جس کو یزجرد یا یزگرد کہتے ہیں، اس کو اپنا بادشاہ بنایا. یہ آخری حکمراں ہے، یزگرد کہہ لیجئے یا یزجرد کہہ لیجئے. یہ رے جیم رے دال، یرجرد یا یرجرد، جو بھی اس کی صحیح پروناؤنسیشن جو بھی ہو، یہ آخری شہنشاہ ہے ایرانیوں کا، ساسانی خاندان کا. اس وقت جو آخری جو خاندان ہے جو حکومت کر رہا تھا اس کو ساسانی خاندان کہتے ہیں. یہ آخری شہنشاہ تھا. اس کو جیسے ہی اس کو وہاں کا بادشاہ بنایا گیا تو جتنے بھی مفتوحہ علاقے تھے تمام علاقوں سے بغاوتیں شروع ہو گئی، تمام علاقوں سے بغاوتیں شروع ہو گئی، اور تمام علاقے تقریباً خاص طور سے عراق کے علاقے وہ عربوں سے نکل گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ تم لوگ کیا ہے عرب کے علاقوں میں پوری فوج کو لے کے چلے آؤ، اور ان کی مدد کے لیے ایک فوج تیار کی، ایک اسپیچ دی، پہلے ایک خطبہ دیا، اور صحابہ کرام کو جہاد پر آمادہ کرنے کی کوشش کی. مسلسل 3 روز تک خطبہ دیتے رہے جہاد پہ. کوئی جہاد کے لیے اب جو بھی وجہ رہی ہو نہیں نکل رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی غم کا بھی اثر رہا ہو یا اور بھی وجہ رہی ہو. تیسرے روز بہرحال شاید ابو عبیدہ ثقفی، انہوں نے بڑھ کر کے اپنا نام پیش کیا، اور اس کے بعد ایک جماعت تیار ہو گئی. یہ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے، تو بعد میں انہی کو سپہ سالار متعین کر دیا. بہت سارے صحابہ کرام کو بعد میں کیا اعتراض رہا کہ صحابہ کے موجودگی میں ایک تابعی سربراہ ہو، یہ مناسب نہیں. لیکن حضرت عمر نے کہہ دیا کہ جب سبقت کی بات تھی، پیش قدمی کی بات تھی، تو ابو عبیدہ نے اپنے آپ کو پیش کیا، تو سرداری کے بھی وہی اہل ہوں گے. بہرحال ابو عبیدہ ثقفی کو اس جنگ میں شہید ہوئے. اس کے بعد پھر ایک بڑی فوج جس کو ہم رستم کہتے ہیں، عرب یہ ایرانیوں کا ایک مشہور سہشوار کہہ لیجئے،
جرنیل کہہ لیجئے، کہانیوں میں جس کا نام ذکر ہم سنتے ہیں بہادری کے طور پہ، رستم اور سہراب، اس طرح کی کہانیاں بہت بیان کی جاتی ہیں تورانی اور افرا شہاب کی قصے کہانیوں میں۔ اس کو اپنا خراسان یا سیستان کا یہ گورنر تھا، اس کو اپنا جرنیل بنایا اور یہ اس کی پوری فوجی پوری کمان اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے کئی ایک فوجیں روانہ کی جن کو شکست ہوئی، بعد میں یزدجرد نے اس کو مجبور کیا کہ تم اس کی کمان سنبھالو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فوج لے کر کے نکلنا چاہتے تھے، لیکن صحابہ کرام نے منع کیا کہ اگر خلیفہ شہید ہو جائے گا جنگ میں تو ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اور اگر خلیفہ یہاں پہ مدینہ میں رہے گا تو اگر فوج خدا نخواستہ فوج کو شکست ہوئی تو یہاں سے وہ تدبیر کر سکتے ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کس کو، کون سپہ سالاری کرے گا؟ بہت دیر تک مشورے کے بعد پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے تھے، یہ واحد صحابی ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، فداء امی و ابی۔ جنگ احد کے موقع پر کہا تھا ارمی، تیر چلائے جا، ارمی فداء امی و ابی۔ یہ واحد صحابی ہیں، کسی بھی صحابی کے لیے ایک نہیں کہا تھا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں۔ اور بھی بہت ساری ان کی خدمات ہیں، باہر ان کو سپہ سالار بنا کر کے بھیجا گیا، اور یہ جب پہنچے ہیں وہاں پہ قریب، تو اس وقت ان کو ایک مرض تھا، ارک النساء کا شاید مرض تھا یا اس قسم کا مرض تھا، جو صحیح طریقے سے وہ گھوڑوں کی سواری نہیں کر سکتے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی کمان میں ایک دوسری فوج روانہ کی وہیں سے، اور کمانڈنگ وہاں ایک محل تھا قادسیہ کے پاس، ایک پرانا کوئی محل تھا، وہاں سے بیٹھ کر کے کمانڈنگ کرتے تھے، جو بھی احکامات ہوتے تھے وہاں سے لکھ کر کے بھیجتے تھے۔ اس میں دیکھیے مسلمانوں کے لیے بڑا ایک مسئلہ یہ تھا کہ عربی گھوڑے انہوں نے کبھی ہاتھیوں کا مقابلہ نہیں کیا تھا، ہاتھیوں کا مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ ہاتھی دیکھے انہوں نے تو ان کے گھوڑے بتکنے شروع ہو گئے، بھاگنے لگے۔ تو پہلے روز ایرانی غالب رہے عام طور سے، دوسرے روز عربوں نے اس کا حل یہ ڈھونڈا کہ اونٹ پہ ایک جھول ڈال کر کے اس کو ہیبت ناک بنا دیا، کپڑے وپڑے ڈال کر کے جھول وول ڈال کے اس کو ہیبت ناک بنایا۔ اب ایرانی گھوڑے ان سے بتکنے لگے، باہر پھر بھی ہاتھی ان کے پاس تھے، ہاتھی سے کیا ہے غالب وہی تھے، ایرانی غالب تھے۔ تیسرے دن جو فیصلہ کن جنگ تھی، جو رات و دن 24 گھنٹہ مسلسل شمشیر جنی ہوتی رہی، سوائے چیخ پکار، تلواروں کی جھنکار، اس کے علاوہ کوئی دوسری آواز نہیں آ رہی تھی، کان پڑی آواز سنائی نہیں پڑ رہی تھی، کان پڑی آواز سنائی نہیں پڑ رہی تھی، اور رات بھر یہ جنگ چلتی رہی، کہیں سے یہ معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ کون غالب ہے کون مغلوب ہے۔ صبح کے وقت تڑکے مادی بن قریب شاید یا اور کوئی کچھ نام ہے، ان کی آواز سعد بن ابی وقاص نے اپنے کانوں میں سنا، اور انہوں نے کہا کہ چلا کے کہا کہ آگے بڑھو، جنگ تمہاری، فتح تمہارے قریب ہے۔ اور رستم جو ان کے سپہ سالار تھا، وہ بھی جب دیکھا کہ اس کا گھیراؤ کیا، یہ کہ رستم کا گھیراؤ کرو، جب اس کو گھیراؤ کیا تو آمنے سامنے جنگ وہ بھی کرتا ہوا جب زخموں سے چور ہو گیا تو ایک نہر میں کود پڑا، اور نہر سے نکال کر کے اس کو مار دیا گیا۔ تو کان جب پڑی تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جنگ قادسیہ کے بعد اب ان کا پائے تخت مدائن کیا ہے، یہ ساسانی حکومت کا پائے تخت تھا، عراقی میں بھی جگہ ہے، یہ دریائے دجلہ کے کنارے ہے۔ جیسے ہی ایرانیوں کو معلوم پڑا کہ عرب غالب ہو گئے ہیں اور بڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا ہے پل توڑ دیا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندر میں پوری فوج گھوڑوں کو ڈال دیا، اور ایسے جیسے کوئی زمین میں کوئی چل رہا ہو ایسے چلتے ہوئے
سمندر پار کر لیا. ایرانیوں نے جب یہ دیکھا تو ان کی زبان میں بے ساختہ لفظ نکلے, دیو آمدن دیو آمدن, دیو آ گئے دیو آ گئے. اور پھر روم کی پوری داستان ہے, آپ مطالعہ کیجئے تاریخ کا تو آپ کو پورا اس کا علم ہوگا. بہرحال آج بھی دیکھیے وقت ختم ہو گیا. 2 خلیفہ, وہ بھی میں نے بہت بریف میں نے بتانے کی کوشش کی, ڈیٹیل میں گیا بھی نہیں. پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ 2 خلافت جن میں خاص طور سے انتشار کہہ سکتے ہیں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا 10-12 سال یہ خلیفہ رہے. دیکھیے 2.25 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 12 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور تقریباً 5 سال پورے نہیں تھے, تقریباً 5 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کل ملا کر کے 40 سال سے تھوڑا سا کم. یہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد جب تک اللہ چاہے گا تم لوگوں کے درمیان نبوت قائم رہے گی, یعنی میں قائم رہوں گا اور پھر میں اٹھا لیا جاؤں گا. اس کے بعد 30 سال خلافت علی منہاج النبوہ قائم رہے گی. اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملکن آزن, یہ لفظ ہے, کاٹ کھانے والی حکومت قائم ہوگی, یعنی انتہائی ظالم, انتہائی جابر. اور اس پر غلامی کا دور شروع ہوگا, جبرین, ملکن جبرین لفظ آیا ہے. پھر اس کے بعد یہ ایک طرح سے خوش آئند پہلو ہے کہ پھر دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی. 4 اسٹیج بیان کی, یعنی اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی. یہ ہم لوگوں کے لیے بڑی خوش آئند اور خوشخبری کی بات ہے. اس پرآشوب دور میں ہر طرف کیا ہے, مایوسی ہی مایوسی نظر آ رہی ہے. میں اس آخری نقطے پہ بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا. ہر طرف مایوسی ہی مایوسی نظر آ رہی ہے, اور جس تیزی سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں, یہ حالات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کسی بڑے انقلاب کا پیش خیمہ ہے. ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. جب دیکھیے کوئی بہت بڑی تبدیلی واقع ہونے والی ہوتی ہے تو حالات بہت تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں. تو دیکھیے پوری دنیا کے حالات بڑے تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. اور دیکھیے نبوت کا دور ختم ہو گیا, خلافت منہاج النبوہ کا دور ختم ہوا, کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور ختم ہو گیا, غلامی کا دور بھی ختم ہو گیا جس کو ہم استعماریت کہتے ہیں. یورپین جنہوں نے پوری دنیا کو اپنی استعماریت میں لے لیا, اپنی غلامی میں لیا. اب یہ جو 5واں دور ہے یا 4تھا دور ہے وہ بس آنے والا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے کس حد تک تیار کر رہے ہیں. آیا ہم غافل رہے, اور غافل رہے تو پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی روایات ہے کہ یا کے فتنے سے, یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ رکھیں. اس کے لیے ہم صرف کہنے سے نہیں, ہم بہت تنہائی پہ اس پہ غور و فکر کریں اور سوچیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کیا طریقے ہیں تاکہ اس پہ ہم عمل کر کے اس فتنوں سے محفوظ رہ سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.